السلام علیکم۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے ایسے پیجز کے بارے میں جن کی وجہ سے انٹرنل ڈپلیکیٹ کنٹینٹ ہو سکتا ہے اور آپ کی رینکنگ ڈراپ ہو سکتی ہے یا دوسرے قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میڈیا اٹیچمنٹ پیجز، تو اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ یوسٹ 7.0 بگ کازز رینکنگ ڈراپ۔ تو یہ مسئلہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک آپشن ہوتا ہے میڈیا اٹیچمنٹ پیجز کا، وہ ان سے غلطی سے نو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کی آدھی سے زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی تھی۔ اور یہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو مائی سائٹ ہیز کمپلیٹلی ڈس اپیئرڈ، اور اس کے بہت زیادہ انکم لاس ہو گئی، اس طرح کر کے لوگوں کے کافی زیادہ ایشوز بنے تھے۔ تو یہ ہوتی کیا چیز ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ آپ سرچ کنسول میں جائیں تو اس کے بعد یہ میڈیا، یہ ہمیشہ یس پہ ہونا چاہیے۔ اگر نو پہ ہو تو ہوتا اس طرح ہے کہ جتنے بھی امیجز ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر، ان سب کا ایک علیحدہ علیحدہ پیج بن جاتا ہے، اور اس پیج میں صرف وہ امیج ہی شو ہوتی ہے، نیچے کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، جس پیج پہ کنٹینٹ نہ ہو گوگل اس کو لو کوالٹی پیج سمجھتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پوری ویب سائٹ کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو آپ نے ہمیشہ یس رکھنا ہے، اور اگر آپ کی ویب سائٹ پہ یہ نو ہوا ہے تو آپ نے اس کو یس کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں پیرامیٹرز۔ تو پیرامیٹرز کے لیے آپ کو جانا پڑے گا سرچ کنسول میں۔ سرچ کنسول میں جا کے آپ نے جانا ہے یو آر ایل پیرامیٹرز میں۔ ان کے تھوڑے لنک سٹرکچر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ان کا لنک سٹرکچر اس طرح ہوتا ہے، یہ آپ کی ڈومین کا url.com ہو گیا، سلیش یہ پوسٹ کا یو آر ایل ہو سکتا ہے، اور سلیش یہ امیج یو آر ایل، اس طرح کر کے اس میں ڈبل سلیشز آتی ہیں، یہ جو پیجز ہوتے ہیں نا میڈیا اٹیچمنٹ کے۔ اس کے بعد جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کی اگزامپل تھوڑی اس طرح، یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ کامرس میں، جو ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں فلٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ فلٹرز زیادہ تر انہیں کریٹ کرتے ہیں، جیسے چیئر سورٹ بائی ایکول، یہ فار ایگزامپل اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان یو آر ایلز میں کویسچن مارک آتا ہے، تو کویسچن مارک کے بعد یہ ایکول ٹو، اور اس طرح کر کے۔ اس کے بعد ٹیگ پیجز، ٹیگ کا تو شاید آپ کو پتا ہوگا، اس طرح کر کے آگے یہ ٹیگ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد کیٹیگری، اس طرح کر کے کیٹیگری، اور ڈبلیو پی ڈائریکٹریز، اور اس طرح کر کے پلگ ان ای ٹی سی، کوئی بھی انڈیکس ہو سکتا ہے۔ اور پروڈکٹ ٹیگز، یہ صرف وہ کامرس میں ہوتا ہے، یہ اس کا لنک سٹرکچر ہے۔ اس کے بعد ڈیٹس، یہ اس کا ویب سائٹ سٹرکچر ہے، اور پی ڈی ایف وغیرہ کا تو آپ کو پتا ہوگا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کر کے پی ڈی ایف کا ہوتا ہے سٹرکچر۔
تو ہم بات کر رہے تھے پیرامیٹرز کی. اگر فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ ہو ای کامرس اور اس پہ یہ ہو اسٹرکچر تو وہ یہاں پہ شو ہوگا, اس پہ شو نہیں ہو رہا تو یہ جائیں کریں گے ہم مینولی ایڈ کریں گے, یہاں پہ سورٹ بائی لکھ دیں, یس, اور یہاں سے ادر آپ کر کوئی ان میں سے یہ ہے تو سورٹ والا آپ سورٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں زیادہ تر ادر ہی سلیکٹ کرتا ہوں. تو آپ نے یہاں پہ نو یو آر ایل کر دینا ہے. نو یو آر ایل جب کریں گے تو گوگل انہیں انڈیکس نہیں کرے گا. تو اگر آلریڈی انڈیکسڈ ہیں تو وہ آپ کو ڈی انڈیکس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ٹیگز, یہ ہیں ٹیگز. ٹیگز کو آپ یہاں سے نو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نو سلیکٹ کریں گے تو یہ گوگل میں انڈیکس نہیں ہوں گے. اس کے بعد کیٹیگریز. کیٹیگریز کے بارے میں جو ایس سی اوز ہیں ان کا مکسڈ اوپینین ہے. آدھے ایس سی اوز کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے ہمیں ڈی انڈیکس کر دینا چاہیے کیونکہ یہ انٹرنل لنکنگ انٹرنل ڈپلیکیٹ کنٹینٹ کا ایشو بن سکتا ہے. اور آدھے ایس سی اوز کہتے ہیں کہ انہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ گوگل سائٹ لنکس وغیرہ میں بھی شو ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا جب ایک ڈومین کا نیم سرچ کیا جاتا ہے تو یہ شو ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے انہیں کیٹیگریز کو رکھنا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں سے جو ان کا پریفکس ہے اسے ریموو کر دیں تاکہ یو آر ایل میں کیٹیگریز نہ شو ہوں. تو جو ایس سی اوز رکھتے ہیں وہ بھی زیادہ تر پریفکس کو ریموو کر دیتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ان میں کوئی یونیک کنٹینٹ میں لکھیں. جیسے میں آپ کو ایک گڈ ایگزامپل دکھا دیتا ہوں ایک کیٹیگری کی. یہ گیمنگ اسکین والوں کی کیٹیگری ہے, تو انہوں نے یہ اوپر یونیک کنٹینٹ لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے یہ پوسٹ شو ہو رہی ہیں. اور اگر آپ نے کیٹیگریز میں شو کرنا ہو تو کوشش کریں کہ کنٹینٹ نہ شو ہو. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیٹیگری جو ہے اس کے اندر کوئی کنٹینٹ نہیں شو ہو رہا, صرف ٹائٹل شو ہو رہا ہے اور امیج شو ہو رہی ہے, اور نیچے یہ ڈیٹس اور رائٹر کے نیم. تو یہ میرے خیال سے تو یہ پرفیکٹ ایک کیٹیگری اس طرح کی ہوگی جو ایس سی او فرینڈلی ہے, جس طرح کی ایس سی اوز ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈبلیو پی ڈائریکٹریز, یہ زیادہ تر بائی ڈیفالٹ تو انڈیکس نہیں ہوتی, لیکن اگر یہ انڈیکس ہو جائیں تو آپ ریورٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سے ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی اب ڈسیبل کر دیا تو یہ زیادہ تر اب خود ہی بائی ڈیفالٹ ڈی انڈیکسڈ ہی ہوتی ہیں, تو ان کی اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پروڈکٹ ٹیگز جو ہوتے ہیں ان کا اس کے نیچے آپشن آ جاتا ہے, وہ بھی آپ کو نو سلیکٹ کرنا پڑے گا, تو وہ بھی انڈیکس نہیں ہوں گے. اس کے بعد ڈیٹس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا آرکائیوز میں, اور یہاں پہ ڈیٹ آرکائیوز ہیں اور ان کو آپ کو ڈسیبل کرنا پڑے گا. اس کے بعد ایک میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ادھر, اوتھر. تو یہ ان کا یو آر ایل اسٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا اس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈپلیکیٹ کنٹینٹ ایشوز ان کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, تو ان کو بھی آپ ڈسیبل کر دیں. اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ایک سے زیادہ آتھر ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہیں انیبل رکھیں. اگر ایک ہی ہے تو پھر آپ اسے ڈسیبل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پی ڈی ایف جو ہیں, پی ڈی ایف بھی ویسے بائی ڈیفالٹ ہوتے تو ڈی انڈیکس ہی ہیں, یعنی کہ انڈیکس نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ نے صرف ایک پی ڈی ایف کے لیے سیپریٹ پیج بنایا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اسے ڈی انڈیکس کر دیں. ایک اسپیسیفک پیج کو ڈی انڈیکس کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پوسٹ کو اوپن کریں, اس کے اینڈ پہ ایڈوانسڈ ہے, اور یہاں سے آپ نے نو سلیکٹ کر دینا ہے, اور اس سے بھی نو سلیکٹ کر دینا ہے, اور پھر سیو کر دینا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کی پوسٹ گوگل میں انڈیکس نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ تو ریپیٹ ہو گیا. اس کے بعد اکاؤنٹ پیجز ہیں, یہ ایکسٹرا میں نے 2 ایڈ کیے ہیں, ان کی وجہ سے بھی رینکنگ ڈراپ ہو جاتی ہے, تو کوشش کریں کہ آپ انہیں بھی
نو انڈیکس کر دیں. اکاؤنٹ پیجز میں آ جاتے ہیں چیک آؤٹ پیجز، کارٹ پیجز، لاگ ان پیج اور رجسٹر پیج اور مائی اکاؤنٹ پیجز زیادہ تر ہوتے ہیں ای کامرس میں. تو انہیں آپ بہتر یہی ہے کہ نو انڈیکس کر دیں. اس کے بعد تھن پیجز اور نو ویلیو پیجز، یہ ایسے پیجز ہوتے ہیں جو جن کا آڈینس کو اتنا زیادہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. ان میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ٹرمز آف سروس کے پیجز آ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ ویب سائٹ ہے، انہوں نے اپنے ان پیجز کو نو انڈیکس کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں نو انڈیکس. اور کچھ ایس ای اوز تو کہتے ہیں کہ یہ رینکنگ فیکٹر ہے، اس وجہ سے اسے انڈیکس ہونا چاہیے، لیکن کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں انڈیکس ہونا چاہیے. یہ بھی کمپلیٹلی آپ کی چوائس ہے. بہتر تو ویسے ایس سی او کی طرف سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے نو انڈیکس کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی ڈپلیکیٹ ہی ہوتا ہے کافی زیادہ. پیج 99.9% ویب سائٹس کا پرائیویسی پیج جو ہے بالکل سیم ہوتا ہے. تو اس حساب سے تو اسے نو انڈیکس ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کی چوائس ہے. تو امید ہے یہ ٹیوٹوریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ اور زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ایس سی او کے بارے میں تو آپ ہمارے چینل علیم اقبال سبسکرائب کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے شکریہ. اللہ حافظ.